مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ حضور نے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے، سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا، اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ عطایا علی متن البلایا، ہاں جو اللہ کے انعامات ہوتے ہیں نا وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں۔ ہاں آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے؟ وہ جو درد ہے نا وہ اصل بتائیں آپ کو۔ وہ درد تو ہے جو وہ تو قیامت تک رہنے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وامتاز الیوم ایھا المجرمون میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اور اس دن پھر یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن پھر اپنے ہاتھ کاٹو کہ ہائے ہم نے لبیک والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے تھے۔ ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا وہ درخت کا پتہ کاٹنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اب تم ہم سے کون سا وہ سند لینا چاہتے ہو؟ میں آگے حذف کر رہا ہوں سارے، ہاں محب وطن کون ہوتے ہیں میں حذف کر رہا ہوں ساری باتیں۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں۔ تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر، ہم نے کوئی احتجاج کیا؟ کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ آئندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے؟ سدا تم نے رہنا ہے، حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے۔ یہ شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے نا، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز۔ اللہ جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز۔ اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ اللہ نہ کرے کہ وقت آیا تو یہ سب سے پہلے یہی ہوں گے لوگ۔ ان حضور کے غلاموں سے نہ الجھو، ان حضور کے غلاموں سے نہ۔ رسول اللہ کی عزت پر بات بن گئی، اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ نے پوچھ لیا، ہاں جی وہ آئے تھے تو آپ بجائے اس کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ ان کو مارتے رہے، آپ ان کے خلاف پرچے کاٹتے رہے۔ اس طرح نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، ہم سے بڑا کوئی محب وطن کوئی نہیں۔ اس طرح نہ کریں ہمارے ساتھ۔ لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے داخل ہونا، پتہ ہے نا رسول اللہ کنگھی فرما رہے تھے تو ایک بندہ آیا تو اس نے وہ جو دروازے کے سوراخ ہیں انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا تو رسول اللہ وہ کنگھی لے کر جلدی سے آئے، اور میں قریب تھا کہ میں اس کی آنکھ نکال دیتا۔ تم نہ کسی عورتیں دیکھتے ہو، نہ بچیاں دیکھتے ہو، نہ بچے دیکھتے ہو، نہ مسجد دیکھتے ہو۔ آپ کم از کم مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھائی جوتوں سمیت مسجدوں میں داخل ہو جاتے۔ کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا، کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا اس جرم میں کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے۔ تو اتنے بڑے واقعات ہو گئے اور تم ہمیں لالا پاپی دیتے ہو، ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں حضور کی عزت پر پہرا دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ بھی رسول اللہ کی ناموس کے محافظین کی لائن میں آ جائیں، آپ اس لائن میں لگ جائیں جس میں نور الدین لگا ہوا ہوگا، آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں صلاح الدین لگا ہوگا، محمود غزنوی لگا ہوگا، شہاب الدین محمد غوری لگا ہوگا۔ کیوں اس طرح اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہو پھر؟ اور جو نکلتے ہیں آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ اپنی نالیکیاں تاریخ لبیک کے اوپر ڈالتے ہو۔ جھوٹا بندہ جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ پتہ ہے کتنی قیامت نو سزا لبنی تانوں۔ ایک آل رسول تسی انہوں نے جناب جا کے انہوں دے منہ تے تسی جتیاں مارنے ہو لوگاں دے، تو لبیک کیوں کہنا؟ اب یہ لفظ تمہیں کون پڑھاتا ہے کہ تم علماء کو دیکھ کر کہو تم دین دے ٹھیکیدار ہو؟ شرم مارے میں اندر بڑی ہوں، تم سمجھا میں کو ڈری ہیں۔ یہ جو مجمع ہے اور یہ جو عاشقان مصطفیٰ، اس کے مقابلے میں آپ کے پاس دنیا میں کوئی بندے ہیں نا تو وہ میرے سامنے لاؤ۔ رسول اللہ
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 یا